الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج میرا خیال ہے 16ویں شاید نشست ہے ہماری۔ یہ جو سلسلہ محاضرات ہم نے شروع کیا تھا، اس کا اردو میں عنوان ہے استعمار اور نو استعمار بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں، اور انگریزی میں جو اس کا عنوان ہم نے متعین کیا تھا وہ کولونیل کرونیکلز کے نام سے تھا۔ تو کچھ نشستوں سے ہم جو گفتگو یہاں پہ کر رہے تھے وہ جدیدیت کے تعلق سے تھی، کیونکہ بہت گہرا تعلق ہے کولونیلزم اور جدیدیت میں۔ پچھلی مرتبہ تھوڑا ہم نے جیسے بیچ میں جو ہے وہ ایک مختلف موضوع لے کر آئے تھے ہم، کیونکہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو روایتی علماء ہیں ان کا کیا رسپانس تھا یا ان کا کیا رویہ رہا جدیدیت کم استعمار کے حوالے سے۔ تو اس میں ایک بہت اہم اور نمائندہ شخصیت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے پچھلی مرتبہ بہت عمدہ اور وقیع یہاں پر گفتگو ہوئی تھی۔ تو اب ہم ذرا واپس پلٹتے ہیں، جدیدیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہم نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جدیدیت اور تقلیب انفس و آفاق، اور انگریزی میں اس کا عنوان ہم نے متعین کیا کہ ہاؤ ماڈرنٹی چینجڈ اس، کہ جدیدیت نے ہمیں کیسے بدلا۔ تقلیب کا لفظ استعمال کیا ہم نے عنوان میں، تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کا ہی کی ایک تصنیف ہے اصلاح انقلاب امت، اس پر ہم نے پہلے یہاں بات بھی کی تھی تھوڑی سی۔ اصلاح انقلاب امت، پہلے میں نے چاہا کہ یہ ہم عنوان رکھیں جدیدیت اور انقلاب امت، لیکن شاید لوگ اس سے اتنے جو ہے وہ مانوس نہ ہوں، تو اس وجہ سے پھر یہ دوسرا رکھا، اگرچہ یہ بھی اصطلاح شاید اس طریقے سے اتنی مستعمل اردو میں نہیں ہے۔ تو انقلاب امت، امت میں انقلاب پیدا ہوا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو جدید لوگ ہیں، جو جدید فکر ہے، جو تحریکی فکر ہے، اس کے ہاں تو انقلاب ایک مثبت اصطلاح کے طور پر آتا ہے، اور جیسے ایک مطلوب جیسے تصور ہے کہ انقلاب برپا کرنا ہے، تبدیلی لے کر آنی ہے۔ لیکن حضرت تھانوی علیہ رحمہ جیسے منقلب ہونا، یعنی امت کے حالات میں تبدیلی منفی معنوں میں، اور جس طرح بارہا وہ آیت بھی یہاں پہ ذکر کی گئی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا بھی لوگ مفہوم یعنی الٹا مفہوم لیتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، تغیر نہیں کرتے، جب تک کہ وہ اپنے انفس میں، اپنے نفوس میں تبدیلی پیدا نہ کرتے۔ تو ہمارے ہاں اب یہ جو تغییر ہے اور یہ جو انقلاب ہے، اس کو پازیٹیو معنوں میں لیا جاتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ خرابی میں ہیں، تو ہم جب تک اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی ٹھیک نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کا مدعا یہ نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری آیت نے اس کی بالکل تفصیل کر دی۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر کوئی نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلتے نہیں، یعنی اس نعمت کو نقمت میں یا نقمت میں، اور اس عطا کو جو ہے وہ عذاب میں نہیں بدلتے، جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے انفس میں کوئی خرابی، کوئی کرپشن پیدا نہ کر دیں۔
یعنی آپ اچھی حالت میں ہیں تو اچھی حالت میں اللہ آپ کو رکھیں گے، اللہ آپ سے وہ نعمت سلب نہیں کریں گے جب تک کہ خود آپ اپنے آپ کو نااہل ثابت نہ کر دیں یا آپ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہ کریں۔ تو حضرت تھانوی کیا کہہ رہے ہیں؟ انقلاب امت ہو گیا، یعنی منفی معنوں میں امت جو ہے وہ خیر پر تھی، بھلائی پر تھی، اقبال پر تھی، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ امت جو ہے وہ منقلب ہو گئی منفی معنوں میں۔ اب اس انقلاب جو منفی معنوں میں اس کا اصلاح کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی لیے یہاں پر میں نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ تقلیب۔ تقلیب دو چیزوں کی، انفس کی اور آفاق کی، ٹھیک ہے؟ یعنی داخل کی اور خارج کی، ٹھیک ہے؟ فرد کی اور مجتمع کی، ٹھیک ہے؟ آدمی کی اور دنیا کی، طرح طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہ جو بات ہے کہ بھئی کوئی جدیدیت ہی نے انسانوں کو آ کر بدلا ہے، اور ویسے تو انسان بڑے سٹیبل ہیں اور انسانوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی، یعنی منفی معنوں میں، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اللہ نے ایسا ہی خلق کیا ہے نا کہ اس کے اندر ہر دو طرح کے امکانات موجود ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ ثم بھی بہت اہم ہے کہ اصلاً تو ہم نے انسان کو بہت ہائی پیڈسٹل پر خلق کیا، پوٹینشلی اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہے، لیکن پھر وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے نچلوں میں سب سے نیچے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ انقلاب، یہ جو تبدیلی آتی ہے، اصل میں قرآن مجید سے ہمیں یہ لگتا ہے، پیغمبر کے فرامین سے، امت کی تاریخ سے، کہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ان سائیڈ آؤٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا ان آیات میں بھی لفظ کیا ہو رہا ہے؟ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم۔ نفس جو ہے یا نفوس، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو خرابی اندر پیدا ہوتی ہے، اور قرآن مجید کے نزدیک بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی انسان کے پورے وجود میں جو سب سے اہم اور بنیادی عضو ہے وہ اس کے اعضائے خارجی میں سے، یا جن کو اعضاء و جوارح کہتے ہیں خارجی، ان میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ قلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور صحیح حدیث ہے، معروف حدیث ہے، اربعین نووی میں بھی ہے کہ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ تو دل جو ہے وہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی دینک، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے مالک میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا کریں، یعنی اس کو جما دیں۔ تو پوچھا، سیدہ ہی نے پوچھا کہ بھئی آپ بہت کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ انہ لیس آدمی وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ۔ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا دل اللہ کی جو ہے وہ انگلیوں میں سے، جیسے یعنی اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ فمن شاء قام ومن شاء ازاغ۔ تو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ اس کو سیدھا کر دیتا ہے، مستقیم کر دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو کج کر دیتا ہے، ٹیڑھ کر دیتا ہے۔ اور پھر جیسے ایک حدیث میں آگے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس وجہ سے چاہیے یہ کہ کثرت سے یہ دعا کی جائے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مثل القلب مثل الریشہ تقلبها الریاح الی فلات،
کہ دل کی مثال جو ہے نا جیسے ایک پر ہوتا ہے نا، پرندے کا پر بڑا لائٹ سا ہوتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک ہلکا سا پر ہوتا ہے اور اس کو ہوائیں جہاں چاہتی ہیں دور دراز کے ویرانوں میں اڑائے پھرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ٹھہراؤ نہیں ہے، اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کو کسی کل چین نہیں ہے، اور جناب یہ کبھی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ دبتا ہے پھر کھلتا ہے، ٹھیک ہے، اسی میں اس کی زندگی ہے۔ اور اقبال نے بڑا اچھا کہا نا کہ ناصبوری ہے زندگی دل کی، ناصبوری ہے زندگی دل کی، آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ صبر کہتے ہیں جماؤ کو، استقامت کو، تو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ زندگی، دل کی زندگی کس چیز میں ہے؟ ناصبوری میں ہے، ٹھیک ہے، اور ناشکیبی میں ہے۔ یعنی اگر انسان کا دل ٹھہر جائے نا، اب آپ دیکھیں نا فزیکلی بھی، فیزیولوجیکلی بھی دل ٹھہر گیا تو اس کا مطلب ہے دل بند ہو گیا، یعنی کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں نا کہ ایک دم دل آپ کا بند ہو گیا، جب دل بند ہو گیا تو آپ ختم ہو گئے۔ تو دل کی زندگی، فزیولوجیکل زندگی بھی اسی میں ہے نا کہ وہ اس کو، وہ جو ہے وہ پھولتا پچکتا رہے، اور حقیقی زندگی بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہ ہو، بلکہ کیا ہے وہ ان معنوں میں ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ ہو، اس کے اندر ایک جذبہ ہو، اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہے، تو آہ وہ دل کے ناصبور نہیں۔ تو یہ جو تبدیلی ہے نا، تبدیلی انفس میں بھی اور آفاق میں بھی، یہ ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے کہ تبدیلی انسان میں آتی ہے، فزیولوجیکل بھی آتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کمزوری میں، کمزوری کے بعد پھر اس کو ہم نے قوت کو پہنچایا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا اچھا شعر ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گرد باد حیات ہے کوئی اس کی زد سے بچا نہیں، یہ جو گرد باد حیات ہے کوئی اس کی زد سے بچا نہیں، مگر آج تک تیری یاد کو میں رکھوں سنبھال سنبھال کر۔ تو گرد باد حیات ہے، یعنی ایک ورلنگ جیسے ہوتا ہے نا، کہ جیسے ایک مرغولہ سا ہے، تو کہا کہ اس کی زد سے کوئی بچا نہیں۔ اور حافظ کا کیا بے نظیر شعر ہے کہ خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی، کہ میں نے جو بھی عمارت دیکھی ہے وہ خلل پذیر ہے، اس میں ڈیٹوریشن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے، اس کے اندر اضمحلال ہے، مگر بنائے محبت کے خالیس خللست، مگر کچھ جگہوں پہ آتے بجز یا مگر بنائے محبت کے خالیس خللست، کہا کہ ہر جو میں نے عمارت دیکھی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں اضمحلال اور خلل ہے، سوائے وہ عمارت کے جو محبت کی عمارت ہے، جو محبت کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک تو یہ والی بات ہے نا کہ ٹھہراؤ نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق ایک تو انسان ایک فرد کے حوالے سے ہے، اس کی سبجیکٹیوٹی ہے، اور ایک اس کا تعلق جو ہے ہسٹوریکل بھی ہے، تاریخی بھی ہے۔ تاریخی ان معنوں میں ہے کہ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ سب سے اچھا زمانہ ہر امت کا اس کے پیغمبر کا دور ہوتا ہے نا، اور پیغمبر کے جو حواری اور اصحاب ہوتے ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ فخلف من بعدہم خلف، پہلے صالحین کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، اور پھر کہا کہ اس کے بعد ناخلف لوگ آ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو تو ضائع کر دیتے ہیں، واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ بربادی سے دوچار ہوں گے۔ اسی طریقے سے سورہ حدید میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی مائل مت ہو جانا جن کو کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک مدت گزر گئی نا، ایک طویل وقت گزر گیا، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس میں کچھ روایتیں کچھ تفسیروں میں نقل ہوئی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ بھئی کوئی وفد آیا کچھ لوگوں کا، اور نو مسلمین تھے، جب ان کو دیکھا اور ان کے اندر رکت دیکھی، اور قرآن جب ان کے سامنے پڑھا گیا تو جیسے وہ ان پہ رکت سی طاری ہو گئی،
تو وہاں پہ ایک قول نقل ہوتا ہے سیدنا ابو بکر کا کہ ہاکذا کننا حتی قسط القلوب، کہ جی ہم بھی ایسے ہی تھے کہ لیکن یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ایک اس کا ظاہری مطلب لیا گیا ہے کہ بھئی اب پہلے ہمارے اندر تاثر پذیری بہت زیادہ تھی، یعنی ہم بہت زیادہ جیسے قرآن کی تاثیر کو محسوس کرتے تھے، جذب کرتے تھے، لیکن پھر جیسے وقت گزر گیا تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی جیسے قسوت آتی گئی، سختی آتی گئی۔ دوسرا ایک پازیٹیو معنوں میں بھی جو سہروردی ہیں انہوں نے اس کو اس طرح دیکھا ہے، شیخ سہروردی، کہ بھائی یہاں اس سے مراد یہ کہ پہلے ہم جیسے بہت سٹیبل نہیں تھے نا، تو جیسے بہت زیادہ جیسے اپنے اوپر ہمیں سہار نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اب ہم جیسے وہ استقرار ہو گیا ہے ہمارے اندر، اور اب ہم اس طریقے سے فوری طور پہ جیسے وہ چیز ہم سے ظاہر نہیں ہوتی، یعنی پازیٹیو معنوں میں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے فطال علیہم الامد، کہ وقت کے ساتھ ساتھ خرابی آتی ہے، اور پھر ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، اس پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ ہمارا تصور تاریخ بھی جبریت پہ کھڑا ہوا ہے، کہ اگر جو ہے ہیگیلین یا جدید مغرب کا تصور جو ہے وہ بھی جبر پر ہے کہ بہتر سے بہتر ہوں گے، تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم مستقل خراب ہی ہوں گے یہاں تک کہ بالکل پاتال میں چلے جائیں گے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو آپ سکلیکل کہہ لیں یا سپائرل کہہ لیں، ٹھیک ہے، ویوز کی طرح ہے، اوپر نیچے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو تقلیب ہے، ایک تو ظاہری بات ہے کہ وقت ہے، زمانہ ہے، اس کی وجہ سے ہے، اور یہ بات ہم بار بار یہاں پہ عرض کر رہے ہیں کہ جو تقلیب انفس و آفاق اجتماعی سطح پر ہوئی ہے اس امت کے اندر، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا سارا کوئی جو ذمہ ہے وہ ہم انگریز بہادر پہ ڈال دیں، یا ہم جو ہیں وہ یورپ پہ ڈال دیں، یا ہم امپیریلزم اور کولونیلزم پہ ڈال دیں۔ بار بار یہ ڈسکلیمر ہم دے رہے ہیں، نعوذ باللہ ان نکون من الظالمین، ہم اللہ کی پناہ اس سے مانگتے ہیں کہ ہم بے انصافوں میں سے ہو جائیں، اور وہی بات کہ ایک بلیم گیم یا ایک وکٹم مینٹیلٹی کے شکار ہو جائیں کہ بس سارا جو ہے وہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مدعا، سارا مدعا جو ہے ہم اپنے غیر پہ ڈال دیں۔ اور کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے مالک بن نبی کا اس تصور کا، کولونائزبلٹی کا، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہم کولونائزبل تھے تو ہم کولونائز ہوئے، لیکن بہرحال جو اس کو ہم جدیدیت کہہ رہے ہیں اس نے بھی بہت گہرا ڈینٹ ڈالا ہے، ہمارے انفس پر بھی ڈالا ہے، ہمارے آفاق پر بھی ڈالا ہے۔ اب اس میں یہ بات ہم کہنا مشکل ہے کہ آئیڈیاز جو ہیں یہ زیادہ اہم ہیں یا انسٹیٹیوشنز زیادہ اہم، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ سسٹم کہہ لیں، یا اس کو آپ آرگنائزیشن کہہ لیں، یا یک علول کی اگر ٹرم استعمال کریں تو اس کو ٹیکنیک کہہ لیں۔ اور پھر وہی بات کہ انڈا پہلے ہے کہ مرغی پہلے ہے، آئیڈیاز سے سٹرکچرز بنتے ہیں یا سٹرکچر سے آئیڈیاز بنتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ آئیڈیاز سے سٹرکچرز بنتے ہیں، پھر ان سٹرکچرز کے اندر غیر معمولی طاقت ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن کی، یعنی چند وہ جو پیپل ہو میٹر ان کے اندر تبدیلی آئیڈیاز کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کچھ ایسے سٹرکچرز قائم کرتے ہیں کہ جو اکثریت کو منقلب کر دیتے ہیں، کہ وہ جو اکثریت کے اندر بڑی غیر معمولی اور گہری تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ گویا غیر محسوس اور آپ کہہ لیں کہ نسبتاً لاشعوری سطح پر ہوتی۔ تو یہ جو تبدیلی آئی، اس میں ایک ہینڈ آؤٹ میں نے بنایا تھا، یہ عرفان صاحب بھی جو ہے نا جو انگلش والا ہینڈ آؤٹ ہے جس میں ایک وہ بنا ہوا ہے چارٹ سا بنا ہوا ہے، وہ ذرا تقسیم کر دیں۔ اور یہ جیسے ایک جگہ سے میں نے لیا تھا، اس میں کچھ ایک آدھ جگہ میں نے کچھ امینڈمنٹ کی تھی کہ یہ جو تبدیلی ہے، ایک تو میں نے جو انگریزی کا ٹائٹل سا بنایا تھا نا، اس کا عنوان تو ہاؤ ماڈرنٹی چینجڈ اس، ویسے تو مراد ہماری اس سے مراد جو ہے امت مسلمہ ہے،
مسلم کانشسنس بھی ہے اور مسلم جس کو ہم سویلائزیشن کہہ دیتے ہیں وہ بھی ہے. لیکن یہ جو ابھی پہلا ہینڈ آؤٹ ہے نا، یہ اصل میں اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہے کہ آفاقی سطح پر، ٹھیک ہے، تو گلوبل سطح پر یا پلانیٹری سطح پر جو تبدیلی جدیدیت نے یا مغرب نے پیدا کی. اور یہ ایک خاص فکر ہے مغرب میں بھی کہ جو لوگ جو ہیں وہ اینٹائی ماڈرنسٹ ہیں، اور کچھ کرسچن ان میں سے انکلیشن رکھنے والے لوگ ہیں، کچھ کرسچن بھی نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ الٹرا رائٹ کے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مثال کے طور پہ انارکسٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن ان کے ہاں جو چیز کامن ہے وہ ان کا اپنے آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ٹریڈیشنل ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، وہ جو اصل میں وہاں پہ جو بائنری انہوں نے بنائی تھی وہ لبرل کی یا ماڈرن ورسز ریئیکشنری ہیں. اور یہ مطلب ظاہر بات ہے جو لوگ اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو پازیٹیو معنوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ جی ہم ماڈرن نہیں ہیں، ہم لبرل نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں، ہم ریئیکشنری ہیں. چونکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جو حالت اصلی تھی، ٹھیک ہے، جو حالت اصلی تھی وہ روایت پر تھی، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اب کسی کے نزدیک زمین سے تھا، کسی کا تعلق آسمان سے تھا، ٹھیک ہے جی، کسی کا تعلق اپنے نیم سے تھا، اپنی روایات سے تھا، اپنے قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے، اپنی نسل سے تھا، وہ مختلف اس کی بنیادیں تھیں. لیکن یہ ایک جیسے اجنبی چیز جو ہے وہ یورپ میں پیدا ہوئی اور پھر اس کو پوری دنیا پر جبراً ٹھوسا گیا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ اس کو ریئیکشن ہی کہہ رہا ہے. اس میں ایک تھنکر ہے، اس کی میں کچھ کوٹیشنز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ کولمبین ہے، نکولس گومیز ڈیویلا، 1913 سے 1994 تک تھا، یہ تقریباً 80 سال رہا. تو یہ جیسے پولیٹیشین بھی تھا، تھنکر بھی تھا. تو اس کے ایفورزمز بہت مشہور ہیں، ایفورزمز، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، 1 لائنرز 2 لائنرز، کوٹیشنز، جیسے نیٹشے کے مشہور ہیں تو اس کے بھی مشہور ہیں، نسبتاً چھوٹے ہیں، نیٹشے کے ذرا بڑے ہوتے ہیں، شذرات کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ وہ ریئیکشنری، یعنی یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم ریئیکشنری ہیں. یہ میں ایک ذرا کوٹیشن پڑھ رہا ہوں جس سے پتہ لگے گا کہ یہ ریئیکشنری کس کو کہہ رہا ہے. کہتے ہیں the pure reactionary is not a dreamer of abolished past. پیور ریئیکشنری جو ہے ایک پامال شدہ، برباد شدہ ماضی کا خواب دیکھنے والا نہیں ہے، بٹ a hunter of sacred shades on the eternal hills. بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو ابدیت یا سرمدیت کی جو چوٹیاں ہیں وہاں پر جیسے جو تقدیس کے سائے ہیں ان کو تلاش کرے. The reactionary does not aspire to turn back، یعنی کوئی پیچھا مڑ کے نہیں جانا چاہتا وہ، but to change direction. وہ چاہتا ہے کہ اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس کو ذرا بدلا. جیسے سی ایس لوئس نے کہا نا کہ یہ جو آپ پروگریس کو اور آگے جانے کو، تقدم جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے کہا، اس کو آپ بہت زیادہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، گلیمرائز کر رہے ہیں. بھائی کہا کہ آگے ہونا، تیز جانا، آگے نکلنا تب مفید ہے نا جب آپ کا رخ صحیح ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ کا رخ جو ہے وہ پشت بر منزل ہے تو پھر تو آپ جتنا تیز جائیں گے، جتنا تیز بھاگیں گے، اتنا دور ہوتے جائیں گے نا منزل سے. تو یہ بات کہ آپ آگے سے آگے جائیں اور آپ تیز سے تیز ہوں، یہ بجائے خود کوئی قدر نہیں ہے. یعنی سپیڈ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سپیڈ کو بھی ایک بڑی قدر جیسے بنا لیا گیا ہے مغرب میں. اچھا، تو
The dictionary does not aspire to turn back but to change direction. The past that he admires is not a goal but an explication of his dreams. یعنی یہ کہا کہ یہ کوئی جس ماضی کو وہ ایڈمائر کرتا ہے وہ کوئی گول نہیں ہے، بلکہ اس کی جو خواب ہیں، اس کی جو آدرشیں ہیں، اس کے لیے جیسے ایک مہمیز کا کام دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے۔ اب بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو کیسے بدلا، مغرب کے خود اپنے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ مڈرنٹی نے، اب ظاہر میں نے عرض کیا کہ مڈرنٹی کا ایک عنوان لبرلزم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیسے بدلا۔ تو کہا کہ پہلے یعنی لبرلزم نے کس کو ترجیح دی؟ ایکویلٹی کو، جبکہ جو ٹریڈیشنل یا ریئیکشنری ہے وہ کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ ہائرارکی پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لیولنگ ہے نا، یہ خاص طرح کی لیولنگ، اس کو بڑا دماغ کبھی پسند نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کسی آسمانی مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کسی جو ہے وہ اخلاقی نظام کا پیروکار ہو یا نہ ہو۔ یعنی سب سے بڑھ کر اس لیولنگ کے خلاف جو آواز اٹھی تھی 19ویں صدی کے نصف آخر میں، وہ نیٹشے کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اسی لیے ڈیموکریسی کے وہ بہت خلاف تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ یہ تو میڈیوکرز کی جیسے آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، تو ہائرارکی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب اس کی کچھ کوٹیشن میں نے نوٹ کیے تھے۔ اچھا، ویسے اس کا ایک بہت دلچسپ جملہ ہے جو ہے ڈیویلا کا، اس نے کہا the modern world shall not be punished. The modern world shall not be punished. It is the punishment. It is the punishment. یعنی یہ جو جدید دنیا ہے یہ کوئی نہیں ہے کہ بھئی اس کو سزا دی جائے گی، یہ تو خود ایک لعنت ہے، یہ خود ایک پھٹکار ہے، یہ خود ایک زجر ہے، یہ خود ایک سزا ہے جو خدا نے گویا پوری انسانیت کو دی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ hierarchies are heavenly. In hell all are equal. اگرچہ ہم اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک تو جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ہائرارکی ہر جگہ ہے، ہیون میں بھی ہے اور ہیل میں بھی، لیکن یہ بتا رہے کہ بھئی ہیون جو ہے وہ ہائرارکیکل ہے، ہیل میں سب برابر ہیں، ایک لحاظ سے سب برابر ہیں کہ سب جو ہیں وہ برباد ہیں، سب جو ہیں وہ تباہ ہیں۔ پھر ایک اور جو ہے کہتا ہے کہ کہتے ہیں ایوری نان ہائرارکیکل سوسائٹی سپلٹس ان ٹو، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم نے ایک فلیٹنس پیدا کرنی ہے وہ ہمیشہ دو میں تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی ابھی وہ جو آئیڈیا مارکسسٹ آئیڈیا بھی ہے نا کہ پھر وہ مطلب کلاس لیس سوسائٹی تو ممکن نہیں ہے نا، تو پھر گویا پھر دو بڑی کلاسز پیدا ہو جاتی ہیں، ہیو ناٹس کی، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹرز کی، ایکسپلائٹڈ کی، مارکسسٹ ٹرم میں یعنی آپ کہیں کہ بورژوازی اور پرولٹیریٹ کی۔ تو دعویٰ تو یہ ہے کہ بھئی ہم فلیٹنس پیدا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ دو میں تقسیم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ لیولنگ از دا barbarian substitute for order. Leveling is the barbarian substitute for order. Order درکار ہے نا، نظم درکار ہے۔ یہ ہم آگے مڈرنٹی میں جب بھی کہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک پیراڈاکس ہے کہ دعویٰ جو تھا وہ تھا اٹانومی کا، دعویٰ جو تھا وہ تھا فریڈم کا، لبرٹی کا، لیکن سب سے زیادہ ڈسپلن بھی اسی نے پیدا کیا۔ یعنی یہ جو ایک کتاب ہے پیٹر گرے کی، یعنی مڈرنٹی کی سوشولوجی پر، اس کا سب ٹائٹل ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ فریڈم اینڈ ڈسپلن، کہ بھائی سب سے زیادہ فریڈم کے دعوے اس نے کیے اور سب سے زیادہ ڈسپلن کے انسٹرومنٹس اس نے لوگوں پر عائد کیے اور مسلط کیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جو چیز یہاں آگے بھی آئے گی اس کو بھی ایک ایک کر کے دیکھتے جاتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ روایت میں یا روایتی سماج کا جو فوکس ہوتا تھا وہ ڈیوٹی پہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہ بھائی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ لیکن یہ جو لبرل آرڈر ہے اس کا سارا فوکس کس پر ہے؟ رائٹ پر، یہ رائٹ ہے اور یہ ہمارے رائٹس ہیں، تو وہاں اوبلیگیشنز پہ زور تھا، یہاں رائٹس پہ زور ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، کہتے ہیں جی اٹ ہیز بیکم کسٹمری ٹو پروکلیم
rights in order to able to violate duties. یعنی سارا جو غلغلہ ہے اور شور ہے رائٹس کا وہ اسی وجہ سے ہے نا، تاکہ آپ جو ڈیوٹیز آپ کی ہیں اس کو وائلیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو گویا اس وجہ سے پھر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. یہ میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو ساتھ ساتھ کر لیں. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بیچ میں انٹروڈ نہیں کر سکتے. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو چیز اہم تھی وہ فیڈیز کہہ لیں یا فائٹس کہہ لیں، اور اب جو اس نے جس چیز نے ریپلیس کیا ہے وہ کیا ہے؟ پیٹریوٹزم ہے. یہ فائٹس یا فیڈس کیا ہوتا ہے؟ فیڈیلٹی، انفیڈیلٹی. ٹھیک ہے، یعنی انفیڈل عام طور پہ کافر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی وہاں پر جو آپ کہیں اصل جو قدر ہے نا، اگر میں صحیح ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو وفا. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی قدر تھی کہ وفا کرنی ہے دیوتاؤں کے ساتھ، وفا کرنی ہے اپنی دھرتی کے ساتھ، وفا کرنی ہے کسی آئیڈیا کے ساتھ. جبکہ پیٹریوٹزم کیا ہے؟ یہ ایک ایبسٹریکشن ہے. اور آگے بھی جا کر یہ بات آئے گی کہ مڈرنٹی نے بہت زیادہ زور دیا ہے انونیمٹی پر. انونیمٹی یعنی وہی بات کہ امپرسنلٹی پر. ٹھیک ہے، تو کہ بھائی ایک وطن، ایک کنسٹرکٹ آپ نے بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ایک جعلی قسم کی محبت کے تصورات جو ہیں وہ متعین کیے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پر زور کس پر تھا؟ یونٹی پر. یہاں زور کس پر ہے؟ یونیفارمٹی پر. ان میں کیا فرق ہے یونٹی اور یونیفارمٹی میں؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام تر تنوع کے ساتھ وہ جیسے کسی ایک بڑے آدرش اور ایک بڑے تصور یا بڑی ذات کے ساتھ متعلق ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یونٹی. لیکن اپنے اپنے تنوع کے ساتھ. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اسی طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر کیا ہے؟ یونیفارمٹی، سب کو جیسے ایک جیسا بنانے کی کوشش کرنا. وہ جس کو عبدالحکیم مراد کہتے ہیں مونو کلچر. اسی آئیڈیا کو مونو کلچر کہتے ہیں نا، کہ بھائی بالکل بس ایک طرح کا جو ہے وہ کلچر ہو، سب لوگ ایک طرح سے سوچیں. یعنی یہ سوال بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا، آٹونمی کا، فریڈم کا، فری تھنکنگ کا اتنا غلغلہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہی طرح سے کیوں سوچنے لگے؟ ایک ہی طرح کا لباس کیوں پہننے لگے؟ ایک ہی زبان کیوں بولنے لگے؟ ایک ہی ان کے جو مینٹل کنسٹرکٹس ہیں وہ ایک ہی کیوں ہونے لگے؟ ان کیا سبب ہے؟ تو ایک طرح سے یہ جیسے ایک ٹیرینی آف یونیفارمٹی ہے کہ جیسے اس کو پولیٹیکل کریکٹنس اس کا ایک جیسے آپ سمجھ لیں مظہر ہے کہ بھئی نہیں، پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کا یہ مطلب ہے سب لوگوں کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایک سین اور ایک لبرل اور ایک اوپن اور ایک فری مائنڈ ایسا ہی سوچتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک خاص طرح کے جو ہے وہ ایک یونیفارمٹی پیدا کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں مونارکی اینڈ ایرسٹوکریسی، کہ بادشاہت تھی اور جیسے اشراف کی حکومت، اس کی جگہ ڈیموکریسی کی بات کی. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک جگہ اس کی کوٹیشنز میں نے لکھی تھے کچھ. ڈیموکریسی از دا political regime in which the citizen entrusts the public interest to those men to whom he would never entrust his private interests. یعنی ایسے لوگ کہ جو آپ اپنی ذاتی معاملات میں جن کو جیسے ایک دھیلے کا بھی جن کو آپ امین نہ بنائیں یا اعتماد نہ کریں، تو آپ اجتماعی معاملات کی ساری باغ دوڑ جو ہے ان کے حوالے کر دیں. یعنی یہ ایک چیز ہے. پھر ایک اور جو چیز انہوں نے انونیمٹی کی ایک بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ ماڈرن مین ایکسیپٹس اینی یوک ایز لانگ ایز دا ہینڈ امپوزنگ اٹ از امپرسنل.
یہ بہت اہم بات ہے. ماڈرن مین ایکسیپٹس اینی یوک، کسی بھی قسم کا جوا اپنے گردن میں وہ ڈالنے کے لیے تیار ہے جب تک کہ وہ جو جوا ڈالنے والا ہے وہ امپرسنل ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اسٹیٹ ہو، وہ سسٹم ہو، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ ہو. تو یعنی جب تک وہ امپرسنل ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم جیسے اس کو برداشت کر لیں گے ایک جبر کی طرح. ایک اور جگہ کہتے ہیں the cause of democracy stupidities is confidence in the anonymous citizen and the cause of its crimes is the anonymous citizen's confidence in himself. یعنی بار بار کس چیز پہ فوکس ہے؟ انونیمٹی. یہ بات ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی بارہا کہ جو مونارک تھا، جو کنگ تھا، جو ایمپرر تھا، وہ ایک سبجیکٹ تھا، ایک ذات تھی، اور وہ ویزیبل تھی اور موجود تھی. وہ مثالیں بھی دیتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ جاپان میں جو شہنشاہ ہوتا تھا اگر کوئی جنگ لڑتا تھا تو اس جو محل بناتا تھا اس میں ایک اونچا سا ٹاور بھی ہوتا تھا. اگر وہ کوئی جنگی مہم شروع کرے اور پھر اس میں وہ شکست کھا جائے تو گویا ایک نارم تھا کہ وہ اس کے اوپر چڑھتا تھا اور وہاں سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر دیتا تھا، یعنی وہ ذمہ داری قبول کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو جبکہ یہاں پہ کیا ہے کہ سسٹم یہ کر رہا ہے، اسٹیٹ یہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کارپوریشن یہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو فلانا ادارہ یہ کرتا ہے، فلانا ادارہ یہ کرتا ہے، لیسکو نے بڑا ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ جو ہے پی آئی اے بہت کرپٹ ہو گئی ہے. تو اس کو ریفیکیشن کہتے ہیں، ریفیکیشن، کہ آپ آئیڈیاز کو اور کانسیپٹس کو گویا پرسونیفائی کر دیں، آپ ان کو آبجیکٹیفائی کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ڈیموکریسی کی جگہ کیا ہے؟ پہلے روایت میں کیا تھا؟ مونارکی اینڈ ایرسٹوکریسی. روایت میں کیا تھا؟ فوکس کیا تھا؟ سبسسٹنس پہ. اور لبرل آرڈر میں کیا ہے؟ ایکومولیشن. ٹھیک ہے، تو گزارا کرنا ہے نا، گزارا کرنا ہے. اور چونکہ یہ ہمارا ایبورڈ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ایبورڈ نہیں ہے، اور یہاں پہ ہمیں گزارا کرنا ہے اور بس چلنا ہے. تو حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم وہ عام یہی بات کرتے ہیں کہ حالات سخت ہیں، حالات تنگ ہیں، کوئی بات نہیں، گزارا کرنا ہے نا، گزارا. تو یہ بات کہ انسان اتنا سوار کر لے خارج کے حالات کو کہ انسان بے بسی محسوس کرنے لگے اور بالکل جو ہے وہ گویا اپنے آپ سے مایوس ہو جائے، خدا سے بھی معاذ اللہ مایوس ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل پیسیفسٹ بن جائیں، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ دنیا سے تعلق جو ہے بس وہ جس سے میں نے کہا نا کہ کام چلاؤ تھا، اور آج سے 400-500 سال پہلے تک دنیا میں جس کو ہم کہتے ہیں ترقی ہوئی تھی، بہت ہی ہلکی اسپیڈ سے ہوئی تھی. جیسے ہمارے ایک دانشور دوست ہے سردار علی صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی ہم یا مشرق یا جو ہے افریقہ یا ایشیا یا لیٹن امریکہ یہ کوئی بہت لتھارجک ہو گئے یا یہ کوئی سست پڑ گئے یا یہ کوئی پیچھے رہ گئے. نہیں، یورپ بے تحاشا اور بے محابہ تیز ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں دا گریٹ کنورجنس، یعنی ہر چیز وہاں پہ کنورج کر گئی. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ جیسے ٹربو لگا دیا نا، باقی دنیا تو اپنے سہج سہج چل رہی تھی جیسے وہ چلتی تھی، اور وہ شاید ایسے ہی چلتی رہتی اگر یہ گریٹ ٹرانسفارمیشن یہ والا جو عمل ہے نا، یا ورلڈ ہسٹوریکل ایونٹ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ورلڈ ہسٹوریکل ایونٹس جو ہیں رینیساں اور جناب جو ہے سائنٹیفک ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن، ریفرمیشن اگر نہ ہوتا تو دنیا اور طرح سے ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے. پھر جو روایت کھڑی ہوئی تھی کوآپریشن پہ یا کمپٹیشن پر، یہ بالکل واضح ہے، بالکل سامنے ہے کہ دیکھیں پھر وہی بات کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کمپٹیشن نہیں تھا، کمپٹیشن تو انسان میں رکھا گیا ہے اور کرتے بھی تھے لوگ. لیکن جو لوگ بہت زیادہ غیر اخلاقی یا غیر انسانی سطح پر جاتے تھے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، جبکہ اب جو ہے وہ کمپٹیشن ہی تو نارم ہے نا. یعنی جب آپ نے کہا کہ بھئی اصل میں تو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں اور اس کے بعد کمپٹیشن ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے، اس کے تحت ہونا ہے جو ہونا ہے، تو آپ نے جیسے کمپٹیشن کو نہ صرف یہ کہ ایز اے گیون کے طور پہ قبول کیا بلکہ ایز اے نارم بھی قبول کر لیا. ایک ہے کہ بھئی واقعہ ہے کہ لوگ کمپیٹ کرتے ہیں، کرتے ہی تھے ہمیشہ. یعنی وہی جو بات ہے نا کہ
کسی چیز کو جو ڈسکرپٹیو ہے اس کو نارمیٹو یا پرسکرپٹیو بنا دینا. ٹھیک ہے, جس سے میں نے کہا کہ تبدیلی تو ہوتی ہی تھی لوگوں میں, لیکن تبدیلی کو ایک قدر اعلیٰ بنا دینا. اسی طریقے سے ایکومولیشن لوگ کرتے ہی تھے, ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں کرتے تھے, لیکن اس کو قدر اعلیٰ بنا دینا. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے جو بار بار ان نشستوں میں عرض کی جاتی ہے کہ اس کو سسٹم کے اندر بالکل جیسے انگرینڈ کر دینا کہ کمپٹیشن کے بغیر سروائیول نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کہہ یار میں نے اس ریٹ بیس میں نہیں پڑھنا, تو آپ پھر اپنا کاروبار بند کر دیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ چلیں ٹھیک ہے ہلکا 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 چلتے رہیں, بہت مشکل ہے. یعنی آپ کو لگے گا کہ یار نہیں, کمپٹیشن از دا آرڈر آف دا ڈے. ٹھیک ہے, آرڈر آف دا ڈے ہے. اور اگر ہم نے جیسے یہ اس آکسیجن کی طرح ہے کہ اگر یہ جیسے اس کی سپلائی کہیں بند ہو گئی تو پھر ہمارے دم گھٹ جائے گا اور ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, پھر ورنیکولر جینڈر کی جگہ اکنامک سیکس کا تصور آ گیا. ورنیکولر جینڈر کیا ہے کہ جیسے وہ جو روایت میں مرد اور عورتوں کے حوالے سے جو رولز پرسکرائبڈ ہیں اس کو انسان دیکھے, اور پھر یہ ہے کہ ہر چیز اکنامکس یا فائنینس یا مارکیٹ ڈیفائن کریں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مارکس کی بھی ایک خاص طرح کی کرٹیک ہے نا, دا ہولی فیملی, یعنی فیملی کے تصور پر. اور پھر اس طریقے سے وہ اس کا تو خیر بات الٹی ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی ایک لیبر کرتی ہے لیکن وہ لیبر ایکنالوجی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ جیسے اس کی کوئی ایکسچینج ویلیو ہی نہیں ہے, ان پیڈ ہے. لیکن یہ اور معنوں میں کہہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے ہر چیز کو اکنامکس کے, اسی لیے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں اکنامزم جیسے ایک پورا ایک مذہب ہے, ہر چیز کو معیشت یا معاشی لینس کے ذریعے دیکھنا. پھر گلڈ ورسز کارپوریشن. گلڈ کسے کہتے ہیں؟ گلڈز کا کیا تصور تھا جی؟ یہ میڈیول دور کے تصورات تھے نا. نہیں وہ تو گلٹ ہوتا ہے نا, یہ گلڈ ہے. گلڈ رائٹرز گلڈ ایک ادارہ بنا ایوب خان صاحب کے زمانے میں ہمارے ہاں. جیسے ایک ڈھیلی ڈھالی اور خاص طور پر پیشوں کے حوالے سے, یعنی ہر پیشے کے جو لوگ ہیں ان کی جیسے ایک ایسوسی ایشن کہ جو اس طریقے سے فارمل نہ ہو. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پہ جلاہے اکٹھے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ ترخان ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ معمار ہیں, اسی طریقے سے موچی ہیں, اسی طریقے سے اور لوگ ہیں. اور وہ جو ہم نے یہاں پر ایک کتاب کا ریویو بھی کیا تھا نا, ویسٹرن اسلام ایسے کر کے, میں نام بھول رہا ہوں آتھر کا, تو وہاں انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ گلڈز تھے, اور گلڈز کے اندر یہ کرسچینٹی میں بھی یہ تھا, اسلام میں بھی یہ تھا کہ گلڈ ہے اور وہ گویا کسی ریلیجس کمیونٹی کے ساتھ متعلق ہے. ہمارے ہاں مسلم ورلڈ میں کیا تھا کہ مختلف پیشوں والے لوگ ہیں اور وہ ان کا تعلق کسی شیخ سے بھی ہے, روحانی شخصیت سے بھی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب وہ جیسے اس کو گائیڈ کرتی ہے, اور وہ ان کی اپنی ایک اصول و ضوابط ہیں, اور وہ گویا بہت فطری کہہ لیں, بہت اخلاقی کہہ لیں, ان کے اپنے حالات اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں. اب پھر کیا ہوا, اور پھر وہی بات دیکھیں, ہر جگہ پر ایک بنیادی فرق کیا ہے کہ ایک چیز پرسنل ہے اور ایک امپرسنل ہے. کارپوریشن امپرسنل ہے. ٹھیک ہے, کارپوریشن ایک لیگل پرسن آپ نے اس کو دھوکے سے بنایا. ٹھیک ہے, اور اب آپ جیسے اس کو ریفائی کر دیا, جبکہ یہاں پر اور وہاں پہ امپرسنل ہوتا ہے. فلاں کارپوریشن جو ہے یا فلاں جو ہے وہ کرپٹ ہو گئی, بینک کرپٹ ہو گئی, فلاں یہ ہو گیا, فلاں وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور مطلب متعین نہیں ہو پاتا نا, ذمہ داری فکس نہیں ہو پاتی, جبکہ یہ گلڈ ہے اور گلڈ کا ایک سربراہ ہے جو کہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے یہاں بھی ہوئے. جو ریلیجیس ایرسٹوکریٹس ہیں انہوں نے مطلب خاص طور پر کولونیل کولونائزیشن کے اندر خاص طور پر اس کو لیجیٹمیٹ کیا ہے. اس کو مطلب پھر کہتے ہیں کہ یہ سیریس کا معاملہ ہے, خاص طور پر مگر پوسٹ پارٹیشن بھی دیکھیں یہ بات کہ بھائی یعنی انصاری ہیں, یعنی جو جلاہے ہیں وہ انصاری ہیں, جو قریشی ہیں وہ قصاب ہیں, اور جو فلاں ہیں وہ ہیں. تو اس طریقے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ جو کاسٹ سسٹم ہے ان میں کئی جگہوں پر یہ ہوا ہے,
لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھئی ایک طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کی ایک گوت بن گئی، لیکن اس کو شرف کی بنیاد بنا دینا، کہ شرف کی بنیاد کہ یہ پیشہ کمتر ہے، یہ پیشہ برتر ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ صرف کلونیل دور کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. یعنی اگر آپ الوضع فی الحدیث، حدیث میں جو فیبریکیشن ہوئی ہے نا، اس کا پورا مطالعہ کریں تو ایک امپیٹس بہت چھوٹا سا یہ بھی تھا کہ مطلب جلاحوں کے خلاف روایتیں، رنگ سازوں کی مذمت میں، اور جناب مثال کے طور پہ جو ہے وہ ترخانوں کی فضیلت میں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ایک عصبیت پیدا ہوتی تھی نا ہمکاری کی بنیاد پر، یہ کوئی نئی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر کہ یہ پیشہ افضل ہے، رنگ سازی کا پیشہ افضل ہے اور جناب برتن ظرف سازی کا پیشہ کمتر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق کلونیل دور سے، یہ پرانا ہے. اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہے نا کہ اپنے پیشے کی فضیلت میں روایتیں گھڑی گئیں، اور اپنے جو ان کی جو رائیول آپ سمجھ لیں کہ وہاں پیشہ تھا اس کی مذمت میں کھڑی گئیں. تو یہ وہاں پر بھی تھا، یہاں پر بھی تھا، جہاں پر بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے کہ یہ جلاہے ہیں جی، اور یہ اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یعنی کمی کا تصور پیدا ہوا، پھر جو ہے وہ مراسی ہیں یہ، اور اسی طریقے سے جیسے ایک ذات ہی بنا دی، جیسے مولوی، یعنی وہ بھی جیسے ایک پوری ذات ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے. تو ہمارے پرانے دوست ڈاکٹر نادر الحق انصاری صاحب اس وقت کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ذات کے استاد ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذات کے فلاں ہیں، شیخ ہیں، تو ہم ذات کے استاد ہیں. یعنی مطلب ہمارا جو اصل میں آپ سمجھ لیں کہ جو ووکیشن ہے ہماری، ہمارا جو پیشن ہے وہ کیا ہے، وہ ٹیچنگ ہے. تو بہرحال میں نے جس نے بھی کیا غلط کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ شرح جو ہے قائم کیے. تو وہ ہمارے یہاں تو روایت بہت معروف ہے کہ القاسب حبیب اللہ، اور اللہ کے نبی نے کہا کسی انسان نے کوئی کمائی اس سے اچھی نہیں کھائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کام کر کے کرتا ہے. پھر خاص طور پہ کہا کہ اللہ کے نبی داؤد بھی ہاتھ سے کام کرتے تھے. اب وہ اتنے بڑے شہنشاہ تھے اور ان کی زیر تحت کیا کچھ تھا، لیکن وہ بھی باقاعدہ زرے بناتے تھے اور وہ ساری چیزیں موجود. پھر اگلی چیز جو ہے وہ اب اس پر بات ہو چکی ہے، پرسنالٹی ورسز انونیمٹی. یعنی وہاں ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، ایک پرسن ہے. اور اب کیا ہے کہ اب ایک جو ہے وہ تصوراتی اور تخیلاتی، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کے مختلف نام پھر ہم رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جون نے کہا نا کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، تو آپ وہ یہ سب کیا ہے، تو نام لیں نا. آگے کیا ہے کہ ریبیلین ورسز ریولوشن، ان میں کیا فرق ہے؟ یعنی ویسے اردو میں تو بغاوت اور انقلاب. سر اس میں ریبیلین میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ جو سوشل سٹرکچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں. اور ریولوشن میں تو آپ بالکل ہی اس ایگزسٹنگ سوشل سٹرکچر کو توڑ کے ایک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ سوشل سٹرکچر کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یعنی ریبیلین کسی شخص کے خلاف ہوتی ہے نا. ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے روایت میں وہ خروج کا ہے. من خرج من السلطان شبرن، سلطان ایک آدمی ہے، بندہ ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کو پتہ غامدی صاحب نے وہ جو سلطان والی روایت ہے نا، اس کو کہا کہ جی سلطان اصل میں اتھارٹی کو کہتے ہیں. اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ امپرسنل کر رہے ہیں، وہ جدیدیت کا اثر ہے نا. بھائی سلطان اس بندے کا بندہ ہے، انسان ہے جس کے خلاف بات ہو رہی ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں بھائی سلطان تو مطلب ادارہ ہے، سلطان ایک اتھارٹی کا ادارہ ہے، نہیں، سلطان بندہ ہے. تو خروج ہوگا وہ بادشاہ کے خلاف ہوگا، ایک شخص کے خلاف ہوگا نا، یا اس کے ساتھ جو ایسوسیٹس ہیں ان کے خلاف ہوگا. اور یہ جو ہے ریولوشن ایک تخیلاتی تصوراتی نام نہاد نظام کے خلاف ہوگا. اب لیکن نظام بجائے خود ایک انونیمس سی چیز ہے کہ بھئی ایک نظام ہے اور نظام بہت باطل ہے، باطل نظام ہے، باطل نظام کے خلاف لڑنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہاں یہ بھی ایک فرق ہے کہ بھئی، اور میں نے اس کیا کہ جو پوری ہماری روایت ہے، اور بلکہ مطلب روایت میں یعنی پیغمبر کی جو اقوال ہیں ان میں بھی ہر جگہ جو ہے وہ سلطان کا ذکر ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں جو اصطلاح ہے وہ خروج ہے. تو بغاوت ہوگی اور وہ کسی فرد کے خلاف ہوگی، یا اہل الحل والعقد، ایک کوئی باڈی ہوگی چند لوگوں کی جس کے خلاف ہوگی. ٹھیک ہے، پھر آرڈر اور پیس اور پھر کنفلکٹ، یہ بات کئی دفعہ یہاں پہ ہو چکی.
کہ لوگوں کو مختلف طبقات میں بانٹ کر ان کو آپس میں بھڑا دینا. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر مرد اور عورت دو کیٹیگریز بنائی آپ نے، اور پھر کہا کہ یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ مردوں کے حقوق ہیں، یہ عورتوں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں تو جیسے رشتے ہیں نا، رشتوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ایبسٹریکشن میں کہ یہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے تو کلام نہیں ہوا. اسلام میں عورتوں کے حقوق، یہ سب جدیدیت کی شاخسانہ ہے جو گفتگو کی گئی. عورتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ یہ تقریر کیوں نہیں ہوتی؟ اسلام میں مردوں کے حقوق تو کہیں گفتگو نہیں ہو رہی. تو وجہ ہے کہ ایک دباؤ ہے نا آپ پہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، تو اب آپ عورتوں کا ایک کیٹیگری آپ نے بنا لی. ٹھیک ہے، اور پھر آپ ان پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ سرمایہ ہے اور یہ محنت ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ اسٹیٹ ہے اور یہ سٹیزن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ جی یہ جو ہے وہ ہیوز ہیں، ہیو ناٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بائنریز بنائیں یا آپ نے کلاسز بنائیں اور پھر ان کو آپس میں بھیڑا دیا. جبکہ یہاں پر کیا ہے کہ وہ آرڈر ہے اور پیس ہے، اس پر زور ہے. پھر آگے کیا ہے؟ کسٹم اور ٹریڈیشن، اس کی جگہ لیگلزم. ان میں کیا فرق ہے جی؟ مطلب لیگلائزیشن میں تو یا لیگلزم میں تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک مخصوص ایک انسٹیٹیوشن ہے، مسلسل مطلب ایک ہی کام کر رہا ہے، چیزوں کو مطلب یا آپ کہہ لیں وہ جو ایبسٹریکٹ سوورینٹی ہے اس سے جو مینیفیسٹڈ جو پرنسپلز ہیں یا اس کی جو وہ مسلسل اس کو جو ہے وہ لا کی فارم میں کر رہا ہے. اور کسٹم اور ٹریڈیشن تو اس طریقے سے مطلب کوئی انسٹیٹیوشنل معاملہ نہیں تھا، اس کے اندر تو ایک وہ کلچرل کہہ لیں یا سویلائزیشنل وزڈم وغیرہ. اور جو دیکھیں قانون بھی ہمیشہ سے رہا ہے اور روایات بھی رہی ہیں اور عرف اور عادت بھی رہی ہے. جدید دور میں آ کر فرق یہ پڑا ہے کہ قوانین کی کثرت ہو گئی ہے بہت زیادہ. یعنی پہلے لوگ جو تھے وہ اپنی جو ان کا وہ جو ایک چیئرمین شیفٹ اور اس سے کیا ہے وہ جو ٹونیز نے کی تھی نا کہ بھائی جیسے کمیونٹی اور سوسائٹی کا جو فرق کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ کمیونٹی ہوتی تھی جو اپنے ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی تھی، اور ایک سوسائٹی ہے ماڈرن سوسائٹی جس میں رولز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ ہیں. تو لیگلزم کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو یعنی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا حقیقی رشتے جو خون کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نسل کی بنیاد پر، گوشت اور ہڈی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس سے کاٹ کر آپ نے مفادات کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑا. اور آپ نے کہا کہ سماج جیسے مشترکہ مفادات کے لیے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک انتظام بنا دیتے ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں، مقصود یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اسی سے بھی تصور پیدا ہوا سول سوسائٹی کا. ٹھیک ہے، تو سول سوسائٹی کیا ہے؟ ایک ایسی پروفین سوسائٹی ہے جو مفادات کی بنیاد پر، جس میں لوگ ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر یوٹیلیٹیرین جو ایتھیکل پرنسپل ہیں ان کی ایکچوئلائزیشن لیگلزم. ہاں ٹھیک. پھر ڈیوائن سوورنٹی کی جگہ پاپولر سوورنٹی. ٹھیک ہے، کہ بھائی باقی تصور یہ تھا کہ بھائی خدا ہے، خدا کا عمل سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ ٹھیک ہے سلطان کے ذریعے بروئے کار آئے گا. لیکن اب یہ ہے کہ نہیں پاپولر سوورنٹی، اور پھر اس میں ایک جنرل ول اور ول آف دا پیپل، اس میں کنفلکٹ پیدا ہو گیا. پھر ٹیرنی آف میجورٹی کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں. تو عجیب ایک مصیبت میں ڈال دیا. یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر ول آف دا پیپل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی جو ہے ہمیں شریعت کے احکامات نافذ ہونے چاہیے، سزائیں نافذ ہونی چاہیے، لیکن جو جنرل ول ہے وہ اس کے خلاف ہے. جنرل ول تو یہ ہے کہ نہیں، اصل میں جنرل ول یہ ہے، وہ ایک ایبسٹریکشن ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے بچیوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے ہیں، ان کو کھلے عام چوک میں لٹکائیں. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور لوگوں کی اکثریت بھی یہی چاہتی ہے، لیکن نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یہ آپ کے جج کہتے ہیں کورٹس میں بیٹھ کے یہ نہیں ٹھیک بات ہو، صحیح بات نہیں ہے، اس سے جو ہے وہ باربرزم پیدا ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھما ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقے کی ول ہے جس کو آپ لوگوں کے نام کا نام لگا کر لوگوں پر ٹھونستے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا مطلب ڈیوائن سوورینٹی ہے، اس کو
اگر ہم آج کے جو ہمارے ہاں کے تناظر میں دیکھیں تو وہ سلطان کو یا کسی نہ کسی منارک کو ملنی سوورینٹی منتقل ہونی. تو جس طریقے سے انڈیا کے اندر مودی ہے, رشیا کے اندر پیوٹن ہے, اور وہ ایک پاگل جو ٹرمپ تھا, اور پھر ہمارے یہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے, تو یہ تو پھر اس سینس میں تو بڑی مطلب پرابلمٹک ہے کہ کسی بندے کا آج کے زمانے میں اتنا زیادہ پاورفل ہو جانا. دیکھیے وہ پاورفل والا تو نہیں ہے نا, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ والا نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے نا کہ آپ سوورینٹی کا تصور کیا رکھتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی وہ آدمی کس کو جواب دہ ہے. جب آپ کہتے ہیں جی عوام کو جواب دہ ہے, اور عوام کے 51% نے اس کو ہاں کی ہوئی ہے, تو اب تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کو ایک طرح سے خدائی اختیارات دے دیے نا. جبکہ یہاں پر ہمارے ہاں حکمران ہو یا عام آدمی ہو, ایک لحاظ سے وہ دونوں ایک ہی سطح پر ہیں, اور وہ کیا ہیں, وہ اللہ کو جواب دہ ہیں, اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. اس لحاظ سے ان دونوں میں برابری ہے کہ وہ بھی اللہ کے آگے جواب دے, یہ بھی اللہ کے آگے جواب دے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی تنازع پیدا ہوگا تو اس کو کس طرف لوٹایا جائے گا, اللہ اس کے رسول کی طرف, یعنی کتاب و سنت کی طرف. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علماء اور فقہاء ہیں ان کو ایک طرح کی سوورینٹی وہاں پہ حاصل ہو جائے گی. جو وائل حلاق نے کہا کہ بھئی یعنی ٹریڈیشنل پالیٹی میں اور ماڈرن سٹیٹ میں یہی فرق ہے کہ یہاں پر جو آپ سمجھ لیں سٹیٹ ہے وہ کنٹرول کرتی ہے علماء کو, جبکہ وہاں کیا تھا کہ علماء ایک لحاظ سے سپیریئر ہوتے تھے, اور جیسے ان کو چیک کرتے تھے, ان کو للکارتے تھے, ان کو بتاتے تھے وغیرہ وغیرہ. اب جیسے سعودی عرب ایک ماڈرن سٹیٹ, نیشن سٹیٹ بننے جا رہی ہے نا, تو اب آپ دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ علماء کا عمل دخل کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پنگے کرتے ہیں بلا وجہ میں, یعنی کووڈ آیا تو چلو اس میں انہوں نے کھیل تماشے کچھ کر لیے, لیکن ابھی دوبارہ وہاں کے ایک بڑے عالم نے بہت شدید تنقید کی ہے کہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, 10 تراویحاں کیا ہوتا ہے, یہ کہاں سے نکالا ہے. اب لیکن وہ چیک کر رہے ہیں نا کہ بھئی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ علماء جائے بھاڑ میں جو مرضی کہتے رہیں, لجنت العلماء ویسے تو ہمارے ہینڈ پکڈ لوگ ہی ہیں, لیکن اگر وہ کوئی ٹی کریں گے تو ان کو پکڑ کے اندر بند کر دیں گے. تو یہ جیسے وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں نا کہ پتہ لگ جائے کہ بھئی اسٹیٹ کی طاقت کتنی ہے. سر یہ جو پاپولر سوورینٹی مطلب میں تو اس سینس میں اس کو تھوڑا سا مطلب پازیٹیولی اور سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں. مطلب اس سینس میں کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں جو اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے, تو ہمارے ہاں ہماری ریاست اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ہمارے عام لوگ ہیں, مطلب ایک مطلب ہوتا تھا کہ ایک نیریٹو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ایک سمبولک جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ کرنا چاہیے, ایک ریلی کرنی چاہیے, باہر نکلنا چاہیے. تو بالکل ایک تو یہ ہے کہ اس سے بھی بالکل انکار ہوا, اس کے الٹ ہو رہا ہے. اور بالکل جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ نکل رہے ہیں تو وہ امریکہ وغیرہ کے اندر وہی پاپولر آپ کہہ لیں سوورینٹی ٹائپ ماننے والے وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو پھر ہمارے ہاں کیا ہے, نہ ڈیوائن سوورینٹی ہے نہ پاپولر ہے, کیا پھر ہمیں نہ ہمارے یہاں یہ تو خطرناک سی مطلب کوئی اس پر بات نہیں کرتا. ہاں کریں. تو سر سعودیہ کے اندر جو ماڈرنٹی آ رہی ہے کہ جو آؤٹ کمز ہوں گے وہ تو بادشاہت ایٹ دی اینڈ ہو جائے گا, مطلب جو نظام ان کا جو چل رہا ہے اتنے عرصے سے, تو وہ تو پھر ایٹ دی اینڈ وہیں پہ لا کے ڈیموکریسی کی طرف اور اسی طرح کے سسٹم میں لا کے وہ ایسا وہی امپلیمنٹ. دیکھیں مسئلہ یہ کہ ویسٹ کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا monarchy ہو. ایز لانگ ایز یو آر لبرلائزنگ یور سوسائٹی, ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, آپ ان کے ڈارلنگ ہیں, آپ یہ کریں. یعنی حافظ الاسد جو ہے وہ بدترین آدمی تھا, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے کوئی صدام حسین کوئی نیک اللہ والا بندہ تو نہیں تھا. اسی طریقے سے جو ہے قذافی وہ بھی کوئی بہت صالح آدمی نہیں تھا. الجزائر میں ادھر ادھر سارے ایسے ٹیونس کے بدترین خلائق تھے وہ, اور بدترین ڈکٹیٹر تھے. تو جب تک آپ جو ہیں وہ شراب کو عام کریں, باقی ساری چیزوں کو لیگلائز کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جمہوریت کے نام پر آپ شریعت کی طرف بڑھیں تو مرسی کی طرح اٹھا کے پھینک دیں گے. نیشنل فرنٹ جو ہے 91 میں جیتا تھا الجزائر میں, ان کو یعنی اکثریت کو ٹاپل ڈاؤن کر دیا. تو وہ ایشو نہیں ہے. وہ جب تک آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ بلڈوز کر رہے ہیں اور آپ
وہ کام کر رہے ہیں کہ جو مغرب کے جو خداوند ہیں چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن سر کہیں نہ کہیں تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہی ہے دو سسٹم کے درمیان. وہ تو آتا ہی ہے، ظاہری بات ہے، وہ اڑ پھس تو ہوتی ہے. لیکن یعنی یہ جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، یعنی مطلب فی الوقت کم از کم ہمیں نہیں لگتا کہ منارکی کو وہاں پہ کوئی دقت ہے. یعنی آپ کو پتا نا کویت یا اس طرح کے کچھ ہے، وہاں انہوں نے پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے، کوئی ہر 4 مہینے بعد اخبار میں پڑھتے ہیں وزیر اعظم اور پوری کابینہ کو فارغ کر دی، اس کے بعد پھر کھیل بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا. ہر کوئی مطلب 4-6 مہینے بعد، سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں. وہ ایک ٹروپی ڈرامہ ہے، ایک آئی واش ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی چلتا رہے، تھوڑی دوسری باتیں بھی چلتی رہیں، جو ہے وہ لوگ بھی جو ہیں وہ کرتے رہیں. اچھا، ریلیجیس لائف کی جگہ میٹیریلزم اور ایک ویگ اسپرچویلٹی. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ عسکری صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جیسے نئے نئے مذاہب پیدا ہوئے ہیں، نیو ایج اسپرچویلٹی خاص طرح کی، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوئی ہے. پھر ورشپ، اور اب یہ لفظ ذرا پرابلمیٹک ہے، یہ تو چونکہ وہاں سے لیا گیا ہے، ورشپ آف سینٹس کی بجائے ورشپ آف سائنٹسٹ اینڈ ڈاکٹرز. تو ورشپ کی جگہ آپ وینریشن کر لیں، آپ رسپیکٹ کر لیں. تو پہلے سینٹس تھے، اب کون ہیں؟ وہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہیں. یعنی پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے نا کہ جو میڈیول سوسائٹی تھی اس میں وہ 3 سطح تھی، ٹھیک ہے. دا ون ہو پرے، the one who fight, the one who work، ٹھیک ہے، یا لیبر. یہ سب سے اونچے لوگ تھے، اولیاء، صلحاء، نیک لوگ، ٹھیک ہے، سب سے اوپر وہ. اس کے بعد وہ واریئرز، ٹھیک ہے، سیمورائے، اور آگے وہ آئے گا بھی اس کا ذکر. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو تاجر پیشہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے. پلیٹو وغیرہ کے ہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ جیسے کہتا ہے کہ وہ آدمی جو تھنکر ہے، جو فلاسفر ہے، وہ سب سے اوپر ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک سر ہے، ایک بازو ہیں، اور پھر ایک جیسے بیلی اور جینیٹلز ہیں. تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں انسانوں کی بڑی تعداد جو ویجیٹیٹو لیول پہ، ایپیٹیٹو لیول پہ زندہ رہتی ہے، وہ اکثریت ہے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جیسے اس میں واریئرز بھی آتے ہیں اور بڑے بڑے آفیشلز بھی آتے ہیں. اور پھر جو سر ہے، جو دماغ ہے، وہ گویا وہ کنگ ہے اور فلاسفر کنگ ہے. تو یعنی دیکھیں انسان کے لیے، جیسے ایرک فرام کہتا ہے نا کہ انسان کی سائیکک ویل بینگ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک جو ہے وہ ایک آبجیکٹ آف ریورنس کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ فریم آف ریفرنس، ایک فریم آف ریفرنس درکار ہے. تو پہلے جیسے وہ گولڈن روب میں ہوتا تھا پادری، اس کو وائٹ کوٹ والے یا وائٹ روب والے سائنٹسٹ نے بدل دیا، وہ بدل دیا، ٹھیک ہے. اگامبن کا جب کووڈ آیا تھا تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میڈیسن ایز ریلیجن، میڈیسن ایز ریلیجن، کہ کس طریقے سے جیسے ایک مذہب بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی جو ہے معاملات ہیں. تو پھر آبجیکٹیوٹی کی جگہ سبجیکٹیوٹی. یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ سبجیکٹیوٹی پھر جو ماں بعد جدیدیت ہے اس میں اپنی انتہا پر پہنچ گئی، ورنہ بیج اس کا موجود تھا، اس کا بیج جو ہے وہ موجود تھا، ماڈرنٹی کے اندر موجود تھا. پھر یہاں کہ نیچرل لا، اس کی جگہ کیا ہے؟ میجورٹی اوپینین. اب نیچرل لا کا تصور ایک کرسچن کانسیپٹ ہے کہ بھئی جیسے ایک آرڈر ہے انفس میں، ایسے ہی آفاق میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کائنات میں بھی ایک آرڈر ہے اور انسان کے اپنے اندر بھی ایک آرڈر ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ڈیسائفر کرنا ہے. کنٹمپلیشن کی جگہ ایجیٹیشن، اس کو تو رینو گینو وغیرہ نے بھی بہت زیادہ جو ہے واضح کیا ہے اور ٹھیک واضح کیا ہے. جو ماڈرن سیلف ہے وہ ایجیٹیٹڈ سیلف ہے، بہت اضطراب میں، ٹھیک ہے. اور کنٹمپلیشن اس کو جیسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ اسکیپزم ہے اور یہ لیتھارجی ہے اور یہ جناب اسٹیٹسزم، یعنی اسٹیٹک ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور اصل چیز کیا ہے؟ حرکت 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 حرکت، چاہے اس کا کوئی مقصد نہ ہو، چاہے اس کا کوئی حاصل وصول نہ ہو. سر یہ آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی یہ انٹرپلے نہیں کرتے رہے پوری ہسٹری میں، اور چاہے جو کسی بھی طرح کا سسٹم؟ جی کرتے رہے. ہم تو بات کر رہے ہیں فوکس کی بات ہو رہی ہے کہ آبجیکٹیوٹی کے لیے آپ کو اپنے سے خارج کسی ذات کو یا کسی قانون کو یا کسی روایت کو ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو ویسٹ چونکہ اس کو ماننا نہیں چاہتا، فرد کی بنیاد پہ کلام کرتا ہے. وہ جو آپ سمجھ لیں کہ
کوگیٹو جو تھا اس کا، دیکارت کا اور پھر کانٹ کا جو ایکٹیو مائنڈ تھا، تو وہ کیا ہے، وہ سیلف پر گفتگو. اور پھر جیسے سینچری آف دا سیلف ایک ڈاکومنٹری بھی چھپی جو ہے وہ ہوئی تھی ٹیلی کاسٹ، کہ سینچری یعنی 20ویں صدی کو کیا کہا، سینچری آف دا سیلف، یعنی سیلف اور سیلف ہوڈ اور اس کی باتیں اور آئی ایم نیس کی باتیں. اچھا، وینریشن فار اولڈ ایج اور کلنجنگ ٹو یوتھ، یہ بہت واضح ہے، بہت واضح. اکبر نے کہا تھا نا کہ بوڑھوں نے پہلے لڑکوں کو خود کھیل بنایا، ان کی نظر میں آپ ہی اب کھیل ہو گئے. اور ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ بوڑھوں سے کوئی کہاں تک وفا کرے، لیکن نہ موت آئے تو بوڑھے بھی کیا کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے جوانی کو اور کلٹ آف یوتھ جو ہے پیدا کرنا، اور جوانی یہ ہے اور وہ ہے. ہمارے جو سقراط اعظم ہیں آج کے دور کے، ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ بابو شابو کو چھوڑیں آپ. ایک تو خیر وہ دوسرے والے ہیں نا بیوقوف جو جہلم میں بیٹھے ہیں، ان کا تو بابوں سے اور مسئلہ ہے نا، وہ تو اور طرح کے بابے ہیں. لیکن جو دوسرے صاحب ہیں ڈوپامین والے، تو ان کا بھی یہی ہے، ان کو چھوڑو بڈھوں شڈوں کو، جوان لوگ ہیں اور بے تحاشا بیوقوف نوجوان سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ سامنے کھڑے ہوں اور کریں اور کریں، اور ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کو چھوڑ دیں. یعنی یہ معذور ہیں، ان کی جان چھوڑیں اور اب آپ خود ذمہ داری لے لیں. حالانکہ خود بھی اب وہ بیچارے تقریباً بابے ہی ہو گئے ہیں. لیکن جیسے ہمارے راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں جو ایک اٹرنل یوتھ ہیں، کیونکہ وہ یوتھ کلب کے صدر ہیں، تو ان کی تو ضرورت ہے کہ وہ یوتھ ہی رہیں مرتے دم تک. تو اسی طریقے سے تو یہ جو تصور ہے کہ بھائی، ورنہ تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ بھائی جو ہے وہ حکمت اور دانائی، اور قرآن مجید تو کہتا ہی ہے کہ 40 برس کی عمر میں انسان کے اندر اصل میں میچورٹی پیدا ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے انسان میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. پروکریسٹینیشن کی جگہ سپیڈ. اب پروکریسٹینیشن ویسے تو آپ کو پتہ ہے ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک نیگیٹو چیز ہے کہ مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک ایول ہے، کہ یعنی جو آپ کو موٹیویشن اور لیڈرشپ کی کورسز کرائے جاتے ہیں تو اس میں ایک یہ پرابلم ہے، ٹالنا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تسویف. تسویف، سوفا سوفا سوفا. تو ٹھیک ہے، نیکی اور خیر کے معاملے میں یہ بری بات ہے کہ آپ آگے ٹالتے جائیں، لیکن دنیا کے معاملات میں اس کو اتنا اہم بنا دینا، ہر چیز ٹائم پہ ہو. اور وہ جو منگ چول ہان کہتا ہے نا کہ یہ جو ڈیڈ لائنز کا تصور ہے، اور ایک مستقل آدمی کا برن آؤٹ حالت میں رہنا، ڈیڈ لائنز میٹ ہو رہی ہیں، اب یہ اب یہ اب یہ اب یہ، مستقل بھاگتے رہیں بھاگتے رہیں بھاگتے رہیں، ہانپتے رہیں ہر وقت. تو اس کی جگہ کیا ہے کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے، کر لیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، لیکن مستقل ایک دباؤ میں ہے آدمی کہ بھائی ہم نے اگر یہ بس ہم سے مس ہو گئی تو کیا ہوگا. ہر آدمی اب پریشان ہے، کیا بنے گا، ہم جو جاب کر رہے ہیں اے آئی کے بعد کیا ہوگا، اور فلاں کے بعد کیا ہوگا، ڈھما کے بعد کیا ہوگا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کیا حاصل وصول ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے وہ سپیڈ ہے ایک، تو بس ہر چیز میں سپیڈ ہو اور چیزوں کو آگے لیا جائے. پھر اویئرنیس آف مورٹیلٹی ہوگا، یہ مورٹیلٹی غلط لکھا ہوا ہے، مورٹیلٹی آر کے بعد ٹی ہے، اور فیئر آف مورٹیلٹی. تو مطلب مورٹیلٹی تو واقعہ ہے نا، لیکن اب دیکھیں جتنا موت کو جدید آدمی نے اپنے سر پہ سوار کیا، پہلے تو کبھی نہیں تھا. موت کا دھیان تھا نا، دھیان میں جیتے تھے لوگ، لیکن اب کیا ہے، موت کے خوف میں جیتے ہیں. وہ جو کل ہی ہم حدیث پڑھ رہے تھے وہاں پہ کہ جو آج اس وقت امت مسلمہ کی حالت ہے، پیغمبر نے اس کی پیش گوئی کی تھی، اور اس کا سبب بھی یہی بتایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. تو موت کا دھیان یہ تو فطری ہے، اور یہ ہوتا تھا، اور روایتی آدمی اسی میں جیتا تھا. وزڈم اس کی جگہ ایجوکیشن ہے. یہ لمبی بحث ہے، اس پر کل سے بات کریں گے کہ بھائی پہلے جو تھا وہ وزڈم تھی، حکمت تھی، اور اب کیا ہے، ایجوکیشن ہے، جو کہ اصل میں ایک سسٹم انٹیگریشن کا میکانزم ہے، ایک ٹیکنیک ہے. ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، انٹرپرائز کیا ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے، اور یہ جیسے ریاست کا ایک ٹول ہے. وزڈم، حکمت خیر کثیر ہے. حکمت ایک اخلاقی چیز ہے، ایک روحانی قدر ہے. تعلیم ایک جیسے سیاسی فیصلہ ہے، اور ریاست کا جبر ہے جو سب لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے، فقط سرکاری ہے. جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے، فقط بازاری ہے.
تو بازار اور سرکار، یعنی آپ دیکھیں نا اکبر کتنے بڑے آدمی تھے، آج کے تھیورسٹ یہ ہے 40-50 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب سب سے بڑی جو دو انسانوں پر جو ہیں وہ امپاورنگ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اوور پاور کر دیا انسانوں کو، ایک مارکیٹ ہے اور ایک اسٹیٹ ہے، اور ان کے جیسے آپس کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے درمیان جو ہے ایک سول وار جو ہے وہ جاری رہتی۔ چلیے بس آج یہیں پہ ختم کریں، اس لیے نقل کر دیا کہ یہ ایک غیر مسلم کس طرح دیکھ رہا ہے، کہ میں نے عرض کرا کہ اس پر ہم نے ابھی اس طریقے سے بیچ بیچ میں باتیں ہوئی ہیں، لیکن جیسے امت مسلمہ یا مسلمان اس پر الگ سے بھی ہم ساتھ بات کریں گے، لیکن دنیا کو منقلب کیا، اور انفس اور آفاق جو ہے وہ کسی امت یا کسی خاص گروہ یا خاص نیشن تک محدود نہیں ہوئی، بلکہ جیسے وہ گلوبل لیول پر ہو گئی۔ تو یہاں پہ اس اتوار کو انشاءاللہ جو ہے وہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ریاضت النفس والا باب جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ اس اتوار کو 11:30 بجے ہوگا، پھر منگل کو یہاں اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اور جمعرات کو انشاءاللہ یہ والی نشست ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنل کوآپریشن کو کوئی مطلب ایگزامپل میں بیان کرنے کے جو جس میں کمپٹیشن وغیرہ، یہ تو فطرتی طور پہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی لمٹ ہوتی ہے، اور وہ کچھ اخلاق اور ضوابط کے تابع ہوتا ہے، وہ ضوابط انفارمل ہوتے ہیں، یعنی مارکیٹ میں کوئی ایک شخص انڈیو پروفٹ لینا شروع کر دیں تو باقی لوگ اس کا بائیک آؤٹ کر دیں گے، اور مطلب ایک دباؤ ہے۔ آج تو یہ ہے کہ کوئی آدمی سستا مال بیچنا شروع کر دے یا ایک نمبر مال بیچنا شروع کر دے تو اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی کہ آپ مارکیٹ کیوں خراب کر رہے ہیں۔ تو پہلے جیسے اس کے برعکس ہوتا تھا،